بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ یقیناً جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں پر ظلم و ستم کیے پھر توبہ نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب اور جلنے کا عذاب ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے سورۃ البروج کی آیت نمبر 10 میں ثم لم یتوبو توبہ کا معنی تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ثم لم یتوبو فلہم کے 3 حصے ہیں، فا تو یا پس، لا کے لیے، ہم ان، فلہم تو ان کے لیے، یعنی جنہوں نے یہ ظلم کیا پھر خدا نے گویا کہ ان کو دیر تک ان پر توبہ کا دروازہ کھولا بھی رکھا، لیکن انہوں نے اپنے گناہ سے توبہ نہ کی، شرمندگی ان کو نہیں ہوئی، معافی اللہ سے نہیں مانگی، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یہ فا تو نتیجے کے معنی میں، اس کا نتیجہ اللہ نے پہلے سے بتا دیا ہے، خبردار کر دیا ہے۔ فلہم تو ان کے لیے عذاب جہنم، جہنم کا عذاب ہے۔ عذاب کے بنیادی حروف عین، ذال اور با ہے، اور عذاب کا اصل معنی ہے شدید تکلیف پہنچانا، یعنی کوئی ایسا کام کرنا کہ جس سے کسی کو بہت زیادہ تکلیف پہنچے، ایسی سزا دینا، جس طرح کہ مثلا جہنم کے بارے میں ہے کہ آگ کا عذاب دیا جائے گا، اور مختلف عذابوں کا تذکرہ ہے۔ عذاب کے بعد اگلا لفظ ہے جہنم۔ جہنم اس جگہ کا نام ہے کہ اس آگ کا نام ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نافرمانوں کو سزا دینے کے لیے تیار کیا ہے۔ در حقیقت جہنم اس آگ کا نام ہے، اور پھر اس جگہ کو بھی جہنم کہا جاتا ہے کہ جس جگہ میں وہ آگ خدا کے نافرمانوں کی، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی میں زندگیاں گزار دی اور جنہوں نے توبہ نہ کی اپنے گناہوں سے، ان کے لیے وہ آگ انتظار میں ہوگی۔ سورہ قاف میں خداوند عالم فرماتا ہے کہ وہ آگ ایسی ہوگی کہ یوم نقول لجہنم هل امتلأت، جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کہ کیا تو بھر گئی ہے، یعنی تیرے اندر جو جہنمی ڈالے گئے ہیں کیا تو بھر گئی ہے، وتقول هل من مزید، وہ جواب میں کہے گی کہ کیا اور بھی مزید بھی ہیں آنے کے لیے، میں اللہ کے نافرمانوں کو عذاب دینے کے لیے تیار ہوں اور میرے اندر بہت زیادہ گنجائش موجود ہے، اگر اور بھی ہیں اے اللہ تیرے نافرمان تو ان کو بھی میرے شکم میں ڈال دے۔ کہ خداوند عالم اس جہنم سے بچنے کی، اس راستے پر چلنے کی کہ جو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جاتا ہے، ہم سب کو خداوند عالم توفیق عطا فرمائے۔ اور وہ راستہ کہ جو سیدھا راستہ ہے، وہی راستہ ہے کہ جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، مثالوں کے ذریعے سے، گزشتہ اقوام کی نافرمانیوں کے قصے سنا کر، گزشتہ جو انبیاء اللہ نے بھیجے ان کے قصے سنا کر، کیا زحمت تھی جو انہوں نے نہیں کی، کیا تکلیفیں تھی جو ان کو نہیں دی گئی، لیکن اس کے باوجود اللہ نے جو ان پاکیزہ ہستیوں کی ذمہ داری لگائی تھی وہ برداشت کرتے رہے، قتل ہوتے رہے، مارے کھاتے رہے، زبانوں سے لوگوں کے طعنے سہتے رہے، الزام، تہمت اور بہتان برداشت کرتے رہے، لیکن انسانیت کی نجات کا کام انہوں نے وہ سیدھا راستہ دکھانا نہ چھوڑا۔ اور خدا کا قانون یہ ہے کہ راستہ دکھا دیتا ہے، اس کے بعد انسان کی اپنی مرضی ہے کہ اپنی خواہشات، یعنی وہی شیطان کے راستے کی طرف جائے یا اللہ کے نبیوں کا اور آسمانی کتابوں کا دکھایا ہوا راستہ اپنے لیے انتخاب کرے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا کفورا، سورۃ الانسان جسے سورۃ الدہر بھی کہتے ہیں، خداوند عالم فرماتا ہے یقیناً ہم نے اس کو یعنی انسان کو راستہ دکھا دیا ہے کہ نجات کا راستہ کون سا ہے،
اب اس کی مرضی ہے، اما شاکرن، چاہے اس نعمت ہدایت کا شکر گزار بنے۔ شکر گزار بننے کا کیا مطلب ہے؟ یہ نہیں کہ راستہ اس کے سامنے ہو اور وہ کھڑا ہو کے کہتا رہے خدایا تیرا شکر ہے تو نے نبی بھیجا، خدایا تیرا شکر ہے تو نے قرآن بھیجا، لیکن نہ وہ کرے جو نبی نے کہا، نہ وہ کرے جو قرآن کہتا ہے، کہ ظاہر ہے دونوں ایک ہی باتیں، کرے کچھ بھی نہیں۔ جب عمل کرے تو وہ شیطان کی مرضی کا کرے، لیکن نبی کی بھی تعریفیں کرتا رہے، قرآن مجید کی بھی تعریفیں کرتا رہے، باقی ہستیوں کی بھی تعریفیں کرتا رہے جو اس راستے میں دکھانے میں نبی کی وارث بنی، لیکن ان کی بات نہ مانے، تو پھر یہ شکر گزاری نہیں ہے۔ شکر گزاری کیا ہے؟ کہ اس راستے پر چلے۔ اما شاکرن، انسان کی مرضی ہے اب، چاہے تو شکر گزار بنے اس نعمت ہدایت کا، و اما کفورا، اور چاہے تو اس نعمت کا کفران کر دے، یعنی اس نعمت کا گویا کہ منکر ہو جائے، گویا کہ اس ایسے برائیوں میں پڑا رہے، برے راستے پر چلتا رہے، گویا کسی نے اس کو سیدھا راستہ دکھایا ہی نہیں تھا۔ بس فرمایا کہ جنہوں نے توبہ نہیں کی اس ظلم کے بعد، فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، واو یعنی اور، لہم ان کے لیے، عذاب الحریق، عذاب کا معنی ہم نے بتا دیا آپ کو، الحریق کہتے ہیں آگ کو، آگ سے جلانے کو۔ ہا، را اور قاف اس کے بنیادی حروف ہیں، اور اس لفظ کا معنی ہم نے عرض کیا کہ جلانا، آگ کو بھی حریق کہتے ہیں اور آگ سے جلانے کو بھی کہا جاتا ہے۔ توجہ فرمائیں، مناسبت ہے ان کے جرم میں اور جو ان کے لیے سزا اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے دن رکھی ہے۔ بہت ساری سزائیں ہیں، مختلف قسم کے عذاب ہیں۔ جو حرام کھاتے ہیں، حلال پر اکتفا نہیں کرتے، ان کے لیے عذاب ہے۔ مثلاً نامحرم کو دیکھنا، اس کے لیے عذاب ہے۔ وہ اگر کانوں سے گناہ کیا ہے، اگر آنکھوں سے گناہ کیا ہے، تو مختلف قسم کے عذاب مناسبت رکھتے ہیں جرم کے ساتھ، جس طرح کہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے۔ اگرچہ کہا کہ جنہوں نے مومنوں کو جلا کر مار ڈالا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، لیکن پھر خاص طور پر بتایا کہ جہنم میں تو بہت سارے عذاب ہوں گے، لیکن خاص طور پر جس طرح انہوں نے جلا کر مارا تھا مومنوں کو، اسی طرح ان کے لیے بھی جلنے کا عذاب اللہ نے رکھا ہے، یعنی ان کے جرم کی مناسبت سے ان کی سزا بھی ہوگی۔ لیکن دنیا میں اگر کسی کو جلا دیا جائے، اگرچہ جلنے کے ذریعے جو موت ہوتی ہے انتہائی تکلیف دہ موت ہوتی ہے، لیکن بالآخر ایک دفعہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس تکلیف سے گویا کہ وہ باہر نکل جاتا ہے۔ لیکن قرآن کریم کی گواہی کے مطابق جہنم کی آگ گرم بھی زیادہ ہوگی، تکلیف دہ بھی زیادہ ہوگی، لیکن انسان کی موت نہیں آئے گی، انسان کو موت نہیں آئے گی کہ وہ اس جلنے کے عذاب سے نجات پا جائے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ جہنم کی آگ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، کہ بار بار یہ آگ ان کو جلائے گی، اور جب بھی آگ ان کی جلدوں کو جلا ڈالے گی، بھون ڈالے گی، ہم بدل دیں گے، نئی جلد ان کو دے دیں گے تاکہ وہ بار بار اس عذاب کا ذائقہ چکھتے رہے، اس مسلسل نافرمانی کے بدلے میں جو انہوں نے اللہ کی دنیا میں کی تھی اور خدا کی بارگاہ میں توبہ نہیں کی تھی۔ آیت نمبر 10 کا بیان یہاں پر تمام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں آئندہ آیات آپ کی خدمت میں ان کا بیان شروع کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔